اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 49 قصص الانبیاء، اور آج کا ویلاگ نمبر ہے 41، ویلاگ نمبر 41 اور صفحہ نمبر 49 قصص الانبیاء۔ ناظرین، یہ تیسری قسط ہے بیان حضرت ہود علیہ السلام کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام قصے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ آج کی تیسری قسط اور واقعہ بیان حضرت ہود علیہ السلام کا۔ تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگی، قولہ تعالی قالوا اھذا عارض ممطرنا، بولے یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قولہ تعالی بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے بالے 4 پایوں کو بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیے، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعِی كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ النَّخْلِ خَاوِیَةٌ فَهَلْ تَرَىٰ مِن باقیہ، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجوروں کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا ہے، اور پتھر دھول و خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا، مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سر موز ذرا برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا، من کان للہ کان للہ لہو، جو شخص کہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔
بعدہ حضرت حود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جہنم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ کہا لا الہ الا اللہ حود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصہ تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت حود علیہ السلام کو دفن کیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ یعنی ویلاگ نمبر 42 میں اس کا کچھ حصہ بچ گیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا جو یہ ویلاگ تھے اس کی یعنی کہ یہ تیسری قسط تھی، چوتھی قسط میں انشاءاللہ یہ پورا واقعہ بیان ہو چکے گا، یعنی کہ بیان حضرت حود علیہ السلام کا۔ دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اسے چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی۔ جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔